جب اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کو ہلاک کرنے کا ارادہ کیا تو 40 سال پہلے سے ان کی عورتوں کو بانجھ کر دیا تھا، پھر ان میں کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا کر فارغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے سریانی زبان میں صدا دی، جس کو سن کر دنیا کے تمام جانور اور چوپائے حاضر ہوئے۔ آپ نے ہر حیوان کا جوڑا کشتی میں داخل کیا اور دنیا کے تمام لوگوں میں صرف 80 اشخاص آپ پر ایمان لائے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہر قسم کے جانداروں میں سے نر اور مادہ ایک ایک جوڑا لے کر اور لوگوں اور اپنے گھر والوں کو کشتی میں داخل کرو، سوائے ان کے جن کے بارے میں تم کو پہلے خبر دے دی ہے، جو ان کے ایک فرزند والی زوجہ تھی، اور کشتی پر ان لوگوں کو بھی سوار کر لو جو تم پر ایمان لائے ہیں، اور ان پر بہت تھوڑے ایمان لائے تھے۔ کشتی مسجد کوفہ میں تیار کی گئی۔ جب وہ دن آیا جس روز اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کرنا چاہتا تھا تو حضرت نوح علیہ السلام کی زوجہ تنور میں، جو مسجد کوفہ میں مشہور ہے، روٹی پکا رہی تھی، اور حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں اس جگہ جو جانوروں کے لیے مقرر تھی ان کی چیزیں جمع کر رہے تھے کہ زوجہ نوح نے آواز دی کہ تنور سے پانی ابل رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے آ کر تنور میں کچھ مٹی ڈالی اور اس پر مہر لگائی کہ پانی باہر نہ آئے، اور جا کر تمام جانوروں کو کشتی میں داخل کر دیا۔ پھر تنور کے پاس آئے اور مہر توڑ دی اور مٹی ہٹا دی۔ آفتاب چھپ گیا اور آسمان سے بغیر اس کے کہ قطرہ قطرہ پانی برسے ایک بار ہی پانی آیا اور تمام چشمے ابل پڑے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے آسمان کے دروازوں کو موسلادھار پانی سے کھول دیا اور زمینوں سے چشمے جاری کر دیے، تو زمین و آسمان دونوں کا پانی مل کر ایک ہو گیا، اس امر پر جو مقدر ہو چکا تھا یا اس قدر جو اندازہ کیا جا چکا تھا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کو ہم نے ایک کشتی پر سوار کیا جو تختوں اور کیلوں سے بنی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ کشتی کے چلنے اور رک جانے کے وقت خدا کے نام کے ساتھ نجات کی دعا کرتے رہو یا بسم اللہ کہتے رہو، یا خدا کے نام سے کشتی کا چلنا اور رکنا موقوف ہے۔ غرض کشتی حرکت میں آئی اور حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے کافر بیٹے کو دیکھا جو پانی میں کھڑا ہوتا اور گرتا جاتا۔ فرمایا، بیٹا ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ مت رہو۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کہا کہ میں پہاڑ پر چڑھ جاتا ہوں اور وہاں پناہ لے لوں گا، وہ مجھ کو پانی میں ڈوبنے سے محفوظ رکھے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، آج خدا کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہے مگر وہی بچ سکتا ہے جس پر خدا رحم فرمائے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، پالنے والے، یقیناً میرا بیٹا میرے اہل سے ہے اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے، اور تو تمام حکم کرنے والوں سے بہتر حکم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، وہ تمہارے اہل سے ہرگز نہیں ہے جن کی نجات کا میں نے وعدہ کیا ہے، لہذا مجھ سے ایسی بات کا سوال نہ کرو جس کا تم کو علم نہیں ہے۔ میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ تم جاہل مت بنو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کی کہ خدا بندہ، میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تجھ سے ایسی چیز کا سوال کروں جس کا مجھے علم نہ ہو، اور اگر تو مجھ کو نہ بخشے گا اور رحم نہ فرمائے گا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ بس حضرت نوح علیہ السلام خاموش ہو گئے، جیسا کہ خدا بند عالم نے ان سے فرمایا۔ اسی اثنا میں ان کے درمیان موج حائل ہو گئی اور حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا غرق ہو گیا، اور کشتی مڑی اور اس کو موجوں نے تھپیڑا دیا جہاں تک کہ مکہ میں پہنچی اور خانہ کعبہ کے گرد طواف کیا، کیونکہ کعبہ کے سوا تمام دنیا غرق ہو گئی تھی۔ خانہ کعبہ کو بیت الغدیق اس لیے کہتے ہیں کہ وہ غرق ہونے سے محفوظ رہا۔ غرض 40 روز تک آسمان سے پانی برستا رہا اور زمین سے چشمے ابلتے رہے، یہاں تک کہ کشتی اس قدر بلند ہوئی کہ آسمان سے جا ملی۔
تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ہاتھ بلند کیے اور عرض کی پروردگارا احسان فرما۔ اس وقت خدا نے زمین کو حکم دیا کہ اپنے پانی کو کھینچ لے، جیسا کہ فرمایا ہے۔ ترجمہ یعنی کہا گیا کہ اے زمین اپنے پانی کو جذب کر لے اور اے آسمان برسنے سے رک جا، تو پانی زمین میں جذب ہو گیا اور کافروں کے ہلاک ہونے اور مومنوں کی نجات کے بارے میں جو خدا کا حکم تھا عمل میں آیا، اور کشتی کوہ جودی پر ٹھہری۔ حضرت نے فرمایا جو پانی زمین سے باہر آیا تھا زمین نے اسے جذب کر لیا، مگر آسمان کے پانی کو قبول نہ کیا، اور کہا کہ خدا نے مجھے صرف اپنے پانی کے جذب کرنے کا حکم دیا ہے، تو آسمان کا پانی زمین کے اوپر ہی ٹھہر گیا اور کشتی جودی پر ٹھہری، اور وہ موصل میں ایک بڑا پہاڑ ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا تو جو پانی زمین پر رکا ہوا تھا اس کو ان دریاؤں میں پہنچا دیا جو دنیا کے گرد خلق کیے گئے ہیں، اور حضرت نوح علیہ السلام کو خدا نے وحی فرمائی، اے نوح کشتی یا پہاڑ سے اترو، ہماری سلامتی اور برکتوں اور نعمتوں کے ساتھ جو تم پر اور ان چند لوگوں پر جو تمہارے ساتھ کشتی میں ہیں ہم نے نازل کی ہے، اور چند ایسے گروہ ہیں جن کو جلد ہم دنیا کی نعمتوں سے کامیاب کریں گے، پھر ان کے لیے ان کے کفر کی وجہ سے عذاب دردناک ہوگا۔ حضرت نے فرمایا کہ پھر حضرت نوح علیہ السلام 80 مومنوں کے ساتھ جو آپ کے ہمراہ تھے موصل میں کشتی سے اترے اور مدینہ السمانین کی بنیاد ڈالی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی ایک بیٹی بھی آپ کے ہمراہ تھی، نسل انسان اسی سے جاری ہوئی۔ اسی سبب سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام 2 پدر میں سے ایک پدر ہیں، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے بعد تمام انسانوں کے باپ ہیں۔